بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یجعل حرف السلب جزءا من جزء فیسمى معدولا والا فمحصلا۔ حرف سلب کو کبھی جز کا جز قرار دیا جاتا ہے، یعنی قضیہ کے جو اجزاء ہیں مثلا موضوع اور محمول، تو ان میں سے کسی کا جز حرف سلب کو بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی موضوع کا جز بنا دیا جاتا ہے، کبھی محمول کا جز بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا جز بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر حرف سلب کو موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنا دیا گیا ہو تو اس قضیہ کو معدولہ کہا جاتا ہے۔ وَإِلَّا فَمُحَصَّلًا، ورنہ یعنی اگر حرف سلب کو کسی کا بھی جز نہ بنایا جائے، نہ موضوع کا نہ محمول کا نہ ہی دونوں میں سے کسی کا، تو اسے محصلہ کہا جاتا ہے۔ قولہ قد یجعل، اعلم ان حرف السلب اذا جعل جزءا من الموضوع فالقضیۃ معدولۃ الموضوع۔ جان لو کہ حرف سلب کو جب موضوع کا جز بنایا جائے فالقضیۃ معدولۃ الموضوع، تو وہ قضیہ معدولۃ الموضوع، جیسے اللہ مومن و کافر، لا مومن کافر ہے، تو یہاں پہ حرف سلب کو موضوع کا جز بنایا گیا۔ واللہ حی لیس بانسان، واللہ حیوان لیس بانسان، لا حیوان انسان نہیں، تو یہاں پہ موضوع ہے لا حیوان، جس کا ایک جز حرف سلب یعنی لا، اور پہلی والی مثال میں لا مومن موضوع ہے جس کا جز حرف سلب یعنی لا ہے۔ وَإِن جُعِلَ جُزْءًا مِّنَ الْمَحْمُولِ فَالْقَضْيَةُ مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ، اور اگر حرف سلب کو محمول کا جز بنا دیا جائے تو وہ قضیہ معدولۃ المحمول، جیسے الکافر لا مومن، الانسان لیس بلا حیوان، تو الکافر لا مومن یہاں پہ محمول ہے لا مومن، جس کا جز حرف سلب یعنی لا ہے۔ الانسان لیس بلا حیوان، انسان لا حیوان نہیں، تو اس میں محمول ہے لا حیوان، جس کا جز حرف سلب یعنی لا ہے۔ وَإِن جُعِلَ جُزْءًا مِّنَ الطَّرْفَيْنِ، اور اگر حرف سلب کو دونوں طرف کا جز بنایا جائے، یعنی موضوع اور محمول دونوں کا جز بنا دیا جائے، فَمَعْدُولَةُ الطَّرْفَيْنِ، تو وہ معدولۃ الطرفین، جیسے اللہ حیوان لا انسان، تو یہاں پہ حرف سلب موضوع کا بھی جز ہے اور محمول کا بھی جز ہے۔ لا حیوان موضوع ہے اور لا انسان محمول ہے، حرف سلب دونوں کا جز قرار دیا گیا۔ واللہ مومن لیس بلا کافر، لا مومن لا کافر نہیں، لا مومن لا کافر نہیں یعنی کافر، تو یہاں پہ حرف سلب دونوں کا جز ہے، موضوع کا بھی اور محمول کا بھی۔ قولہ فیسمى معدولا،
تو اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرف سلب کی وضع اصل میں اس لیے ہوئی ہے تاکہ موضوع کی طرف محمول کی جو نسبت ہوئی ہے اس نسبت کی نفی کی جائے، یعنی حرف سلب کی وضع نفی کے لیے ہوئی ہے، محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہوئی ہے اس نسبت کی نفی کے لیے حرف سلب کی وضع ہوئی ہے۔ اور جب حرف سلب کو قضیہ کا جز قرار دے دیا گیا تو حرف سلب اپنے معنی اصلی سے، اپنے معنی وضعی سے معدول ہو گیا۔ تو اصل میں معدول تو صرف حرف سلب ہے، لیکن چونکہ وہ حرف سلب قضیہ کا جز ہے تو جو نام تھا جز کا وہی نام پورے قضیہ کا رکھ دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی جز کا جو نام ہے اسی نام سے کل کو موسوم کر دینا۔ لأن حرف السلب موضوع لنفی نسبت المحمول الی الموضوع، اس لیے کہ حرف سلب کی وضع اس لیے ہوئی ہے کہ موضوع کی طرف محمول کی نسبت کی نفی کی جائے۔ فَإِذَا جُعِلَ جُزًا مِنَ الْقَضِيَّةِ، تو جب اسے قضیہ کا جز قرار دے دیا گیا صَارَ مَعْدُولًا عَنْ مَعْنَاهُ الْوَضْعِي، تو اپنے معنی وضعی سے، اپنے معنی اصلی سے یہ معدول ہو گیا۔ فَسُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ الَّتِي جُعِلَ حرف السلب جُزًا مِنْهَا، تو وہ قضیہ جس کا جز حرف سلب کو بنایا گیا ہے اس کا نام معدولہ رکھ دیا گیا۔ تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کے نام سے کل کو موسوم کرنے کے قبیل سے ہے یہ۔ قولہ وَإِلَّا فَمُحَصَّلَةٌ، ورنہ وہ محصلہ، أي القضية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها، یعنی وہ قضیہ کہ جس کے دونوں طرف میں سے یعنی موضوع اور محمول میں سے کسی کا بھی جز حرف سلب نہ ہو تو سما محصلہ، اس کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حرف سلب اگر قضیہ کا جز، قضیہ میں طرفین میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو تو محصلہ ہے، خواہ وہ موجبہ ہو یا سالبہ، یعنی ہر حال میں اس کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے محصلہ کو ایجاب کے ساتھ خاص کر دیا اور سالبہ ہونے کی صورت میں اس کا نام بسیطہ رکھا ہے، یعنی قضیہ اگر موجبہ ہے تو اس کا نام محصلہ رکھا، اور اگر وہ قضیہ سالبہ ہے تو اس کا نام بسیطہ رکھا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهَا مُحَصَّلَةً إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً، اور بعض لوگ اس کا نام محصلہ رکھتے ہیں اگر وہ موجبہ، جیسے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ قضیہ موجبہ ہے تو اسے محصلہ کہتے ہیں۔ وَبَسِيطَةٌ إِنْ كَانَتْ صَالِبَةً، اور اگر قضیہ سالبہ ہو تو اس کا نام بسیطہ رکھتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کمثلنا، تو یہاں پہ قضیہ سالبہ ہے تو اس کا نام بسیطہ رکھتے ہیں، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں۔ وعلم ان معدولۃ المحمول مع السالبہ
لا تلتبسوا علیک. اب ایک مسئلے کی طرف یہاں سے اشارہ کیا ہے جو کتب مطولات میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ قضیہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ کے درمیان فرق کیسے ہوگا، جبکہ معدولۃ المحمول میں بھی جانب محمول میں حرف سلب مذکور ہوتا ہے بلکہ محمول کا جز ہوتا ہے، اور سالبہ بسیطہ میں بھی جانب محمول میں حرف سلب مذکور ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیسے ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ کے درمیان کوئی التباس اور اشتباہ آپ کے لیے نہیں رہنا چاہیے، آپ پر کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ثابت ہے، حقیقت میں وہ فرق موجود ہے۔ تو اس طور سے فرق کیا جائے گا کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ قضیہ ثلاثیہ ہے یا ثنائیہ۔ اگر قضیہ ثلاثیہ ہے یعنی رابطہ وہاں لفظ میں مذکور ہے جیسے کہ ہوا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حرف سلب رابطہ سے مقدم ہے، رابطہ سے پہلے ہے یا رابطہ کے بعد۔ اگر حرف سلب رابطہ سے پہلے تو وہ قضیہ سالبہ ہوگا، کیونکہ حرف سلب کا کام ہے کہ وہ اپنے ما بعد کا سلب ما قبل سے کرتا، تو جب حرف سلب مقدم ہے تو اس نے اپنے ما بعد کا سلب ما قبل سے کر دیا، اس وجہ سے وہ قضیہ سالبہ ہوگا۔ اور اگر حرف سلب رابطہ سے مؤخر ہو تو اس صورت میں وہ قضیہ معدولہ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَعْدُولَةَ الْمَحْمُولِ مع السالبۃ لا تلتبس علیک، جان لو کہ معدولۃ المحمول کا التباس اور اشتباہ آپ پر سالبہ بسیطہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لأن الفرق بینہما ثابت، اس لیے کہ دونوں کے درمیان فرق ثابت ہے۔ بأن حرف السلب ان تقدم علی الرابطۃ فالقضیۃ صالبہ، اس طور سے کہ حرف سلب اگر رابطہ پر مقدم ہو تو قضیہ صالبہ، جیسے کل انسان لیسا ہوا بجماد، تو یہاں پہ ہوا رابطہ ہے اور حرف سلب اس سے پہلے مذکور ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَ عَنْهَا، اور اگر حرف سلب رابطہ سے مؤخر ہو، فَهِيَ معدولہ، تو وہ معدولہ ہے، جیسے کل حیوان ہوا لا جماد، تو یہاں پہ رابطہ پہلے ہے اور حرف سلب یعنی لا بعد میں۔ یہ فرق اس وقت ہوگا جبکہ قضیہ ثلاثیہ، اور اگر قضیہ ثنائیہ ہے جس میں رابطہ مذکور ہی نہیں ہے تو وہاں پہ دونوں کے درمیان فرق کا دار و مدار نیت اور اعتبار پر ہوگا۔ اگر یہ نیت کر لی جائے کہ رابطہ حرف سلب سے مقدم ہے تو وہ قضیہ معدولہ ہو جائے گا، اور اگر یہ نیت کر لی جائے کہ رابطہ حرف سلب سے مؤخر ہے تو قضیہ سالبہ ہو جائے گا۔ تو دونوں کے درمیان فرق کا دار و مدار نیت اور اعتبار پر ہے۔ وَإِذَا لَمْ تُذْكَرِ الرَّابِطَةُ، اور جب رابطہ مذکور نہ ہو، فَالْمَدَارُ عَلَى النِّيَّةِ وَالْاعْتِبَارِ، تو مدار دونوں کے درمیان فرق کا دار و مدار نیت اور اعتبار پر ہے۔
فَإِنِ اعْتُبِرَ تَقَدُّمُ الرَّابِطَةِ عَلَى حرف السلب، تو اگر حرف سلب پر رابطہ کے تقدم کا اعتبار کیا جائے فمعدولہ تو معدولہ ہے، وَإِلَّا فَصَالِبہ ورنہ صالبہ ہے۔ اب یہ نیچے سوالات، پہلا سوال عرف القضیہ والصدق وبین کیف تدفع الایراد الواقع بالخبریۃ المشکوکہ، یہ پہلا سوال ہے، یعنی قضیہ کی تعریف کیجئے اور صدق کی تعریف کیجئے، اور خبریہ مشکوکہ سے قضیہ کی تعریف پر جو اشکال وارد ہوتا ہے اسے آپ کیسے دفع کریں گے، اس کا جواب کیسے دیں گے۔ دوسرا سوال ہے عرف الرابطہ، رابطہ کی تعریف کیجیے، واوضح قولہ، اور مصنف کے قول قد استعیر لہا ہوا کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا سوال ہے بین اقسام القضیہ باعتبار الموضوع، موضوع کے اعتبار سے قضیہ کے اقسام بتائیے، واوضح الفرق بین القضیۃ الحقیقیہ والخارجیہ مع بیان نسبت بینہما، اور قضیہ حقیقیہ اور خارجیہ کے درمیان فرق بتائیے اور ساتھ ہی دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے وہ بھی بیان کیجیے۔ چوتھا سوال ہے عرف القضیۃ المعدولہ مع اقسامها الثلاثہ بالتمثیل، قضیہ معدولہ کی تعریف کیجیے، ساتھ ہی اس کی جو تینوں قسمیں ہیں ان کی بھی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ پانچواں سوال ہے عرف اقسام السور، سور کے اقسام کی تعریف کیجیے مع تمثیل، مثال کے ساتھ۔ چھٹا سوال ہے انظر فی القضائع الآتیہ انا شخصیہ او طبعیہ او مہملہ او محصورہ، آنے والے قضایا میں غور کیجیے کہ یہ شخصیہ ہیں یا طبعیہ یا مہملہ یا محصورہ۔ واذکر اسم کل قضیۃ، اور ہر قضیہ کا نام ذکر کیجیے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَحْصُورَةً فَعَيِّنْ قِسْمَهَا أَيْضًا، اور ان قضایا میں اگر کوئی قضیہ محصورہ ہے تو اس کی قسم کو بھی متعین کیجیے کہ محصورہ کی یہ کون سی قسم ہے۔ اب یہ نیچے مثالیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ انک تکتب جیدا، یہ سارے مثالیں۔ ساتواں سوال ہے عین المعدولہ والمحصلہ والبسیطہ فیما یاتی، درج ذیل مثالوں میں معدولہ، محصلہ اور بسیطہ کی تعین کیجیے۔ وعین اسمہا بالنظر الاقسام ایضاً، اور اقسام کے پیش نظر نام کی بھی تعین کیجیے۔ بعض لا حجر شجر کل شجر لا حجر، بعض الثوب لیس بلا نجس۔ تو ان ساری مثالوں کو آپ حضرات خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، غور کر لیں اور ہر سوال کو اچھی طرح سے حل کر لیں۔ اور ابھی تک تو آپ حضرات سے مشقی سوالات کا حل ہم نے طلب نہیں کیا ہے، لیکن آج آپ حضرات سے ان سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ان سوالات کو خوب غور سے پڑھ کر کے کس سوال کا کیا صحیح جواب ہوگا ہمارے پرسنل نمبر پر آپ حضرات بھیجیں، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ آپ حضرات شرح تہذیب کا درس خوب اچھی طرح سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اور پھر جو سبق آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو درس دیا جاتا ہے، کس حد تک اسے آپ محفوظ رکھتے ہیں، کتنا آپ یاد کرتے ہیں، کتنا آپ کو شوق ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں ان میں سارے سوالوں کے جوابات آپ حضرات میرے پرسنل نمبر پر حل کر کے بھیجیں۔ شدت سے انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔